جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے دو ٹاپکس جن پر گفتگو کی جا رہی ہے، جس میں سب سے پہلے انٹرویو کے حوالے سے بات ہوئی کہ کیا انٹرویو ایک انسان کی اصل قابلیت کے معیار کو جج کر سکتا ہے اور اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کے حوالے سے ہم نے جانا، اور اب ہم بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب، جس میں ہم جانیں گے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور ان مشکلات کا حل کیا ہے، اور پھر وطن واپسی پر وہ مشکلات، وہ مسائل کس قدر بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں احمد صغیر صاحب، بختیار احمد نبیل صاحب اور شازیہ اکبر صاحبہ، جن سے ان دونوں ٹاپکس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. آپ ہمارے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، یا پھر ہمارے مہمانوں سے کچھ سجیشن لینا چاہیں تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی جن کے مسائل آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جن کے مسائل پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل ہم شازیہ سے بات کرتے ہیں. ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے ہی جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے. جی شازیہ. جی، اس سے پچھلی بات کی کنٹینیوٹی میں جو ہے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے تھے انٹرویو کے حوالے سے، تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ سم ٹائم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بکش نالج ہے دیٹ از انف، ہمارا جو سبجیکٹ نالج ہے دیٹ از انف، جبکہ انٹرویو میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے زاویوں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، آپ جب کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ ایک بہترین لباس تو پہن کر جا رہے ہیں، لیکن آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، گفتگو کے دوران بار بار اگر ہاتھ مسلتے ہیں یا یوں آپ اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہیں یا پہلو بدلتے ہیں یا بہت شانے جھکا کے بیٹھتے ہیں، تو آپ کے وہ خود اعتمادی اور جو ہے وہ اس طرح سے وہ بڑی شیک ہو رہی ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی. تو آپ کو جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ ان زاویوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے آپ رٹا تو لگائے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو انٹرویو ہے یا جو امتحان ہے وہ جسٹ نالج وامٹ نہیں ہے. کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ وہاں جا کے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اگل نہیں دینا، آپ نے طوطے کی طرح رٹے ہوئے سوالوں کے جواب نہیں دینے. میں نے خود دو دفعہ میں نے پنجاب پبلک سروس مشن کے جو ہے انٹرویوز دیے اور الحمدللہ میں نے پنجاب میں ٹاپ کیا اور سلیکٹ ہوئی. تو ان انٹرویوز کے دوران میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں بھی ان سارے لوگوں میں شامل تھی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے. انٹرویو دینے والا تو ایک اندر جاتا تھا اور باہر جو منتظر ہوتے تھے اپنی باری کے، تو وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی کتاب کھولے دیکھ رہے اپنے سبجیکٹ کی نالج کا. تو وہ اور ہر باہر آنے والے انٹرویو دے کے باہر آنے والے سے ہم ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ تم سے کتنے سوال پوچھے گئے. اگر وہ بتاتا کہ 20 تو ہم کہتے تھے 20 میں سے تمہیں کتنے آتے تھے. اور ہر انسان دوسرے انسان کو، بلکہ وہ خود بھی اسی طرح سے اسی پیرامیٹر پہ اپنے آپ کو جج کر رہا تھا کہ مجھے 20 میں سے 18 کے جواب صحیح آتے تھے. لیکن بعد میں ہمیں جب انٹرویو کے بعد وہ سلیکشن ہوئی اور لسٹ سامنے آئی تو 18 سوال جس کو آتے تھے یا 20 کے 20 سوالوں کے جواب جس کو آتے تھے اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی. میں اپنا ذاتی تجربہ اگر بتاؤں تو مجھے تو شاید 50% سوالوں کے جواب آتے تھے، لیکن میں نے ٹاپ کیا. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ صرف آپ کی بکش نالج کو وہاں پہ، یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو سبجیکٹ نالج ہے صرف وہی اس کے بابت نہیں پوچھا جائے گا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سی وی میں اپنے کسی اور سبجیکٹ کا بھی تذکرہ کیا ہوتا ہے. مثلا آپ ماسٹرز ہسٹری ہیں، مثلا آپ پولیٹیکل سائنس میں، مثلا آپ نے عربک میں ماسٹرز کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ پینل جو ہے وہ ادھر ٹیون ہو جائے اور وہ آپ سے مثلا آپ انٹرویو دینے تو اردو کا گئے ہیں یا انگلش کے سبجیکٹ کے گئے ہیں، لیکن آپ نے جو مینشن کیا نا اپنے ادر سبجیکٹ، اپنی ادر ایکٹیویٹیز، اپنی ادر اچیومنٹس، وہ ہو سکتا ہے ان کی دلچسپی کا مرکز وہ بن جائے اور آپ کو وہاں پہ گھیر لیں جس کے لیے آپ تیاری نہیں کر کے گئے. تو اس لیے تیاری کرنا اور وہی چیزیں، وہی قابلیت جو ہے وہ مینشن کرنا ضروری ہے جس کی آپ اہلیت رکھتے ہیں، جس کو آپ کو لگتا ہے کہ مینشن کرنا ضروری ہے. یہ بھی کی پوائنٹ ہے جس کو یاد رکھنا ہے ہمارے نوجوانوں نے. آج کا دوسرا ٹاپک بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے بات کریں گے. ان کے مسائل پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بیرون ملک ہمارے پاکستانی ویری کرتے ہیں فرام ریجن ٹو ریجن، چونکہ ہر ریجن کے اپنے مسائل ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی جب MBS آئے تھے محمد بن سلمان پاکستان، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ جی ہمارے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، برائے مہربانی آپ ان کے اوپر جو ہے، اور انہوں نے ایک اپنے ایک
فرمان شاہی فرمان کے ذریعے یہ کہا بھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کچھ چھوٹ گئے, کچھ ابھی تک اندر ہیں. ملیشیا میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ڈفرینٹ پرابلمس ہیں. دبئی کے اندر یا شارجہ میں جو ہیں ان کے بالکل اور طرح کے مسائل ہیں. ابھی جو سر دست جو مسائل چل رہے ہیں اس میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ وہاں پہ کووڈ کی وجہ سے آ نہیں پا رہے اپنے ملک کے اندر, پھنسے ہوئے ہیں. سو مچ سو کہ دبئی کے اندر یہ حالت تھی پچھلے دنوں کہ وہ ایمبیسی کے اندر جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں پہ سو رہے تھے. ریزن بھی ہے کہ نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا ان کو, اور ان کے پاس رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی, اور ان کو جو ہے ایمبیسی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اچھا, پھر وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو رہائش کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ذرا ان ریجنز کے اندر, آپ گلف میں چلی جائیں تو چھوٹا سا کمرہ ہوگا, 6-6 8-8 بندے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ایک ایک کمرے کے اندر. ریزیڈنٹس کے بہت سارے مسائل ہیں. پھر ان کے جو ہے وہ اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ جو نوکریاں ہیں وہ بہت ہی جو چھوٹی ایسی نوکریاں ان کو دی جاتی ہیں یا ایسی جابز ان کے لیے ان کو وہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کا گزر بسر بڑی مشکل. اب وہ جو بندہ باہر جاتا ہے وہ اس لیے تو نہیں جاتا کہ اس نے خود عیاشی کرنی ہے. لامحالہ اس کے پیچھے جو ہے ایک بہن بھی ہے بیانے والی ہے, یا 2 بہنیں ہیں بیانے والی, کوئی 2-4 جو ہے بہن بھائی اور بھی ہیں جو کھانے پینے والے ہیں, کوئی ایک عدد ماں باپ بھی ہوتے ہیں, پوری فیملی ہے پیچھے جو خاندان ٹبر بیٹھا ہوا ہے جو کھانے والا ہے. تو اب اس سارے کے سارے خاندان کو اس نے فیڈ کرنا ہے, اس کو اس نے سپورٹ کرنا ہے. اب جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے قسم پرسی کے جو ہے حالات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں وہاں پہ, چونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ہمارے لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے. وہاں پہ لوگ گر جاتے ہیں, ان کی ایز سچ وہ نہیں ہے, ان کو ان کی جو انشورنس نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی صرف لاش ان کے پیرنٹس ورثہ کے حوالے کی جاتی ہے اور کچھ نہیں ملتا. پھر اس کے بعد یہ کہ جو اچھی نوکریاں ہیں, چونکہ ہماری لیبر کلاس زیادہ ہے باہر, لیبر کلاس اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, تو چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اب وہاں پہ جو ہے ان کو جو پڑھی لکھی نوکریاں ہیں وہ ملتی نہیں ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ باقی ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ قابض ہیں. ہمارے ساتھ والے ہمسایہ ملک جو ہے انہوں نے خاص قسم کی نوکریاں ساری وہ پکڑی ہوئی ہیں اور وہ اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے وہاں پہ لوگ, پہلے ہم لوگ ہمارے دبئی کے اندر یا ان ایریاز میں جو ہے یہ چلایا کرتے تھے ٹیکسی وغیرہ. اب یہ ہے کہ اس میں بنگلہ دیشی آ گئے ہیں سارے, تو ان لوگوں کے پاس آ کے جو ہے انہوں نے ٹائل فکسنگ کرنی ہے, انہوں نے جو ہے وہ الیکٹریکل جتنے بھی کام ہیں وہ والے کرنے ہیں, یا انہوں نے جو ہے وہ کنسٹرکشن کے اندر ہے لیبر کرنی ہے انہوں نے وہاں پہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی جو لوگ ہیں, جو اسکلڈ لوگ ہیں, ان کو کس طرح سے ہائیلی اسکلڈ میں ہم نے کنورٹ کیسے کرنا ہے, اور پھر ان کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجنا ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر HSMP پروگرامز ہوتے ہیں, ہائیلی اسکلڈ مائیگرنٹ پروگرامز جو ہے, اس میں اس کے لیے کس طرح سے ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ کام نہیں کر رہا اس طرح کا. چونکہ ادارہ کام نہیں کر رہا تو نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی. جب ٹریننگ نہیں دی جاتی تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور وہ جا کے ایسے چھوٹے موٹے کاموں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کے یہاں ٹریننگ کا ایک پورا سسٹم اور میکنزم یہاں پہ موجود ہونا چاہیے, آپ ان کو ٹرینڈ کر کے بھیجیں. اور دوسرا, مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے ایک دور میں انہوں نے جنوبی کوریا کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا, اور اس وقت بھی جو ہے وہ بھیڑ چڑھ گیا سیاسی اس کی, چونکہ ہر مہینے کو جو ہے وہ کوٹا دے دیا گیا, اور اس نے 10-10 بندے جو ہیں وہ اپنے جنوبی کوریا بھیج دیے. اب جو 10 بندے بھیجے وہ تو اس نے اپنی کانسٹیچوئنسی سے بھیج دیے, لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ وہاں پہ کچھ عرصہ کام کیا, اس کے بعد وہ واپس آ گئے, یا وہاں سے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں. کنٹینیو کرتے ہیں, ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.